اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضور سنائے آپ کا کیا؟ الحمدللہ جی ٹھیک، آپ سنائیں ٹھیک ہے خیریت سے؟ جی حضور میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی حضور ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ملت کے اور جو بزرگ آدمی ہیں ان کو پہلے رمضان المبارک چند ایام کی نا جی پہلے عشرے، جی میں سمجھ گیا آپ کی بات، ماشاء اللہ۔ قاری حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری ضیاء احمد نقشبندی صاحب آج ہمارے پاس آئے ہیں، بلکہ ہمارے پاس ہی ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ پہلے عشرے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا نہ تو ہمارے نوجوانوں کو آتی ہے اور نہ جی وہی فضیلت بھی جی، اور نہ ہمارے کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کو وہ دعا پہلے عشرے کی تو کیا دوسرے عشرے کی بھی نہیں پتہ اور تیسرے عشرے کی بھی نہیں پتہ۔ تو جی حضور بڑی اچھی بات ہے آپ نے یہ پوچھا۔ پہلے عشرے کی جو دعا ہے وہ اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور رہی بات پڑھنے کی تو اگر سارا دن بھی بندہ پڑھے تو اس کا فیض ہے، اس کی برکت ہے۔ اگر اور کم سے کم بھی پڑھا جائے 101 بار پڑھ کر یہ دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ جو دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ پہلے عشرے کی دعا ہے جی ماشاءاللہ۔ جی حضور ہمارا سوال آگے یہ ہے کہ اگر انسان روزے کی حالت میں ہو تو کہہ آ جانا، جس کو ہم الٹی بھی بولتے ہیں، الٹی مطلب آ جانا، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی یا اس نہیں؟ سے اس روزے کے کا بارے میں کچھ جی ہمیں بتا بالکل بے شک، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ بالکل جی روزے کی حالت میں کہہ آ جانا یا الٹی آ جانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس سے روزہ آپ کا برقرار رہے گا۔ آپ اگر روزے کی حالت میں ہیں تو اگر الٹی آ گئی ہے یا کہہ آ گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ جی حضور اگر انسان روزے کی حالت میں ہے تو آنکھوں میں سرما ڈالنا یا عطر وغیرہ لانا، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جی بالکل بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا اور عطر لگانا، ویسے یہ دونوں چیزیں میری کریم آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ سرما ڈالنا بھی کریم آقا کی سنت ہے اور عطر لگانا بھی سنت ہے۔ روزے کی حالت میں لگانا زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جی جی حضور آگے یہ ہمارا سوال یہ ہے کہ تراویح ادا کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں تراویح ادا کرنا اس میں روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل میں سمجھ گیا جی، آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بندے کہتے ہیں اگر روزہ رکھنا ہے تو تراویح ضرور پڑھیں، اور کچھ کہتے ہیں اگر تراویحاں پڑھنی ہے تو تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ جی بات آپ کی بالکل، دیکھیں جہاں تک روزے کی بات ہے روزہ فرض عین ہے، اور روزہ چھوڑیں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تراویحاں پڑھنا سنت ہے، وہ سنت ہے، اگر پڑھ لیں تو زیادہ ثواب ہے۔ رمضان مبارک میں تراویح پڑھ لیں، تراویح پڑھ کر روزہ رکھیں تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، فضیلت ہے۔ اگر کوئی نوجوان یا بزرگ کوئی شخص تراویح نہیں پڑھتا تو روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ بھی ہوگا، اسے ثواب بھی ملتا رہے گا۔ جی حضور ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ ان رمضان المبارک چند ایام میں ہمیں سب سے زیادہ کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ جی بے شک بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ ان آخری ایام میں یا پہلے ایام میں یا درمیان والے ایام میں، یہ دیکھیں رہی بات ان پہلے ایام کی، پہلے ہمارے ماں اور بیٹیوں کے ماں بہنوں کے لیے کون سا وظیفہ جو گھر میں، بالکل بے شک گھر میں قبلہ قاری صاحب ان پہلے 10 دنوں میں اس پہلے عشرے میں جو کثرت سے وظیفہ پڑھا جاتا ہے، جو پڑھا جائے جس سے گھر میں برکت بھی آتی ہے، گھر میں رزق کی فرمانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور گھر میں رونقیں آ جاتی ہیں، وہ وظیفہ یہ کہ سورہ کوثر کا بہت ہی کامل وظیفہ، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہر روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر گھر میں آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ گھر کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، گھر میں رونقیں آ جائیں گی اور گھر میں رزق کا اضافہ ہو جائے گا۔ جی یہ حضور ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ان چند ایام میں سے جو نماز سے پہلے سنتے ہوتے ہیں ان کی فضیلت اور ان کا مرتبہ بتا دیں۔ جی بے شک ان کی فضیلتیں یہ ہے
کہ ویسے حدیث مبارکہ میں آیا ہے، معدد علماء نے بھی لکھا ہے کہ رمضان میں سنتے پڑھیں ان کا ثواب فرضوں جتنا ملتا ہے، فرض ادا کرنے کے اگر برابر۔ کوئی فرض پڑتا ہے تو پھر اگر کوئی فرض پڑتا ہے تو ان کو حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا اتنا ثواب لکھا گیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ رمضان المبارک کا فیض ہے، ہمیں رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، رب تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہمارے پاس بہت ہی نفیس اور بہت ہی احسن بندے، میرے چھوٹے بھائی اور میرے ہم سفر، میرے ہم مشن، جناب عزت مآب قاری القرہ حضرت علامہ ضیاء احمد نقشبندی صاحب جو ہمارے پاس آئے ہیں، اللہ پاک ان کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوالات پوچھنے ہوں دین کے متعلق کسی قسم کے بھی، آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کمرس میں بھی میسج کر کے آپ ہمیں اپنا پیغام دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔